پنک اکتوبر کی بات کر لیتے ہیں. بریسٹ کینسر اویئرنیس مہم جو ہے وہ اکتوبر کے مہینے میں بہت زور و شور سے چلائی جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی چلانی چاہیے, لیکن ہم بھی پنک اکتوبر جو ہے وہ مناتے ہیں. اور کل میں نے پنک اکتوبر کس کے ساتھ منایا, کل کس کے ساتھ میری خصوصی نشست لگی, اور پاکستان کی بڑی اہم شخصیت کام بھی بڑا کر رہی ہیں, بڑی روبسٹ قسم کی بریسٹ کینسر اویئرنیس کیمپین کر رہی ہیں جب سے اس منصب پر آئی ہیں. تو آپ کو دکھاتے ہیں کل میری کس کے ساتھ ملاقات ہوئی. ناظرین, برطانیہ میں ایک شخص, ایک مرد کی ڈیتھ ہو گئی تھی صرف اس وجہ سے کہ اس کو بریسٹ کینسر تھا اور اس کی تشخیص نہیں ہو سکی. اب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ ہے اور برطانیہ جیسا ایڈوانس ملک ہے جہاں پر ایک مرد کو بریسٹ کینسر ہو گیا, اور دوسری طرف اگر ہم اس کا موازنہ کریں پاکستان سے جہاں پر ہر 9 میں سے ایک خاتون بریسٹ کینسر کا شکار ہوتی ہے, ہو سکتی ہے, اور ان کی ڈیتھ بھی واقع ہو سکتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ شرم کی وجہ سے خواتین اور مرد دونوں ہی گھروں میں ایک دوسرے سے اس چیز کو ڈسکس نہیں کر سکتے. بیٹیاں ہوں یا ہماری بہنیں ہوں, مائیں ہوں, وہ اپنے شوہر سے, بیٹوں سے, بھائیوں سے یہ چیز ڈسکس نہیں کر سکتی کہ ان کو اپنے جسم میں یا اپنی چھاتی میں کوئی تبدیلیاں رونما ہوتی نظر آ رہی ہیں. کیونکہ شرم آ جاتی ہے درمیان میں. اور مرد حضرات بھی اسی طرح خواتین کو اس چیز کی طرف راغب نہیں کر سکتے کہ سالانہ بنیادوں پر ایک ایج کے بعد آپ کو اپنے ٹیسٹ کرانے ہیں, اپنا معائنہ کرانا ہے. اب اس شرم کے پہلو کو ساؤتھ ایشیا کی سوسائٹی میں بڑی اہمیت حاصل ہے, لیکن اس بیماری کو اس شرم سے دور کرنا ہمارا مقصد ہے. اور آج کی نشست بھی پنک اکتوبر کے حوالے سے, بریسٹ کینسر اویئرنیس کیمپین کے حوالے سے ہو رہی ہے. بڑی خاص نشست ہے. ایوان صدر میں موجود ہوں اور صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی اہلیہ بیگم سمینہ علوی صاحبہ کے ساتھ میں موجود ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا, مجھے اس چیز کو کہنے میں کوئی شرم یا عار نہیں ہے کہ جب سے ڈاکٹر صاحب آئے ہیں ایوان صدر میں, ان کی آمد کے بعد آپ دونوں کو ہم نے زیادہ اس پلیٹ فارم کو لوگوں میں اس چیز کی اویئرنیس بیدار کرانے کے لیے استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے. کیا اس چیز کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بینگ اے ڈاکٹر ہمسیلف انڈرسٹینڈس کہ کتنا میگنیچیوڈ ہے اس بیماری کا پاکستان میں, یا اس کے علاوہ بھی کوئی ریزن تھا جو آپ لوگ دونوں اس طرف آئے؟ نہیں, دیکھیے ہم جب یہاں آئے تو یہی خیال ہوا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے, اور اسپیشلی عورتوں کے لیے مجھے کوئی کام کرنا چاہیے. مطلب آپ گھوم پھر کر مزے کر کے تو چلے جائیں گے کوئی, مگر یہ کہ اگر کوئی زندگی کا مقصد ہو کہ آپ کو کچھ کرنی ہے, اور میں ہمیشہ سے چیریٹی اور اس میں کام کرتی رہی تو میرا انوالومنٹ رہا, تو میں نے یہی سوچا کہ یہ حال یہ ہے کہ اگر دیکھیے اگر فرسٹ اسٹیج میں ہو جائے تو ساری دنیا میں 98-99% ریکوری ہے, اور ہمارے ہاں اب جا کے ہوا ہے, نہیں تو اس وقت 48-45% ڈیتھ ریٹ, جس میں سے ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 عورتوں میں سے 1 کو ہو رہا ہے. ہاں, تو اسی کے لیے ہم نے اٹھایا. بہت ساری پرابلمس ہیں ہمارے ملک میں جس میں ہمیں کام کرنا ہے انشاءاللہ, اور کر بھی رہے ہیں, مگر یہ خیال ہوا کہ عورتوں کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ کام کہ ہماری بہنیں کیا ہے, اسٹگما ہے, ہم ڈسکس نہیں کر سکتے اپنے بھائیوں سے گھر میں. کہ آپ یہ حال تھا کہ جب ہم نے شروع کیا تو لوگ کہتے تھے آپ چھاتی نہیں ٹی وی یا کسی پہ کر سکتے, جی بریسٹ کینسر نہیں کہہ سکتے. تو کتنی زیادتی ہے, مطلب ایک تو یہ بیماری ہے, اور جب دنیا میں معلوم ہے کہ آپ فرسٹ اسٹیج میں اس کی ریکوری ہے تو ہم کیوں اپنی بہنوں کی اس طرح چھوڑ دیں. تو یہی خیال ہوا, ہم نے یہ سب سے پہلے یہی اٹھایا. اس کے بعد ہم بہت ساری چیزیں اور لے کے چلتے رہے, مگر اس کا شکر ہے اللہ کا کہ ابھی مجھے دوسری جگہ سے WHO اور دوسری جگہ سے یہ ملا ہے کہ اب فرسٹ اسٹیج میں ڈبل سے بھی زیادہ عورتیں آ رہی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے آپ سب کو کی وجہ سے یہ یہاں ہم ماشاءاللہ سے پہنچے ہیں. نہیں, ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے, اور تھوڑا سا حصہ ہم بھی ڈالتے ہیں. جب بالکل ہم اس پہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر نشست لگاتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین تک ہم اس چیز کو پھیلائیں. اچھا, جہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ WHO نے کہا کہ اس کیمپین کے بعد زیادہ خواتین معائنہ کراتی ہیں, تو ہم نے یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ اب ینگ عورتوں میں یا بچیوں میں, لڑکیوں میں, نوجوان نسل میں بھی یہ چیز بڑی زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ نئی نسل جو ہے وہ ذرا زیادہ آگے آ کے معائنہ کراتی ہے, پرانے والوں میں شرم کا جی وہ تو بات ہے, مگر میرے خیال اب اویئرنیس کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے. پہلے ہم لوگ ڈائگنوز ہی نہیں ہو رہا تھا, لوگ جا ہی نہیں رہی تھیں بہنیں اپنے گھر میں. یہ حال تھا کہ بہت زیادہ میں نے سنا کہ اس کی وجہ سے ڈیورسز ہو رہی تھی, اور گھر میں یہ اسٹگما تھا کہ آپ کیسے یہ بات ڈسکس, اپنے بھائی, اپنی ماں, اپنی بہن. اکارڈنگ ٹو شوکت خانم 12 سال بچی کو بھی ہوا ہے. اٹ از سو الارمنگ. آپ کو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ مطلب 12 سال بچی اور مردوں کو بھی ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ مردوں کو نہیں ہے, کم ہے 2% یا 1% کہہ رہے ہیں,
مگر عورتوں میں تو بہت زیادہ ہے، 9 میں سے 1 کا تو ریشو بہت زیادہ ہے، اور نہ ڈائگنوز ہونے کی وجہ سے میرے خیال 50% یا میں صحیح نہیں کر پاؤں گی تو ڈیتھ ریٹ ہے، مگر اس کی وجہ سے اب بہت فرق پڑا ہے ہم سب نے مل کے جو اس پہ کام کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اوور دا ایئرز یہ جتنے 3-4 سال سے آپ لوگ یہ کیمپین کر رہے ہیں، لوگوں کا آپ کے پاس کیا فیڈ بیک آتا ہے؟ عورت یا مرد جو آپ کو ملتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی، کوئی ان کو اویئرنیس میں اضافہ فیل ہوا؟ جی بالکل، اضافے کی وجہ ہی سے تو وہ دیکھیں نکلی ہیں، نہیں تو کیوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، لاسٹ ایئر ہم خیبر میڈیکل کالج KPK میں گئے، اور انہوں نے بڑا اچھا ایک کیا کہ انہوں نے اکتوبر سے پہلے ایڈورٹائز کیا کہ عورتیں آئیں، ہم فری ان کا چیک اپ کریں گے، اور اس میں سے سمجھیے میرے خیال کافی زیادہ انہوں نے کیا، اور اس میں سے 10-15 ڈائگنوز بھی ہوئیں، اور ڈائگنوز ہونے کے بعد ان کا ٹریٹمنٹ ہوا اور فرسٹ اسٹیج پہ نکل آئیں۔ ابھی بھی انہوں نے 3 اکتوبر کو شروع کیا، پھر شروع کیا انہوں نے، اس میں سے کہتے ہیں کہ 2 ڈائگنوز ہوئیں، تو اگر 3 اکتوبر میں فرسٹ اسٹیج پہ ہو گئی تو کتنی اچھی بات ہے۔ اس میں عورتیں بہنیں جب ایڈورٹائز ہوا، ہر چیز کا ظاہر ہے افورڈ نہیں کر سکتی نا، تو اس میں اگر ان کو فری چیک اپ کے ملا تو کوشش کری عورتوں نے، بہنوں نے، کہ انڈر پریویلیج ایریا جو ایسے KPK میں دوسرے شہروں سے لوگ عورتیں نکلیں، ان کا یہ ہے، اور بہت جگہ نکل رہی ہیں۔ اور خیبر پختونخوا کا اگر آپ بتا رہی ہیں جی، تو میرا اپنا تعلق ہے وہاں تو شرم اور پردے کا اور بہت زیادہ ہے، ہاں فیملیز اور سوسائٹیز پہ، تو یہ بڑی خوشائند بات ہے اس کیمپین کے۔ نہیں بہت اچھا، بہت اچھا، مجھے تو بڑی خوشی ہوئی، اور میں نے ابھی جب ہمارے یہاں 10 اکتوبر میں تو میں نے اپنے سارے ہاسپٹل سے ریکویسٹ کری کہ آپ لوگ بھی کوئی ایسا انیشیٹو لیں جو ہماری بہنیں ہمت کر کے نکلیں، تو بہت اچھا ان کا یہ تھا۔ اچھا، خیبر پختونخوا کے علاوہ اس کے علاوہ اور کون سے انیشیٹیوز لیے آپ لوگوں نے اس بریسٹ کینسر اویئرنیس کی مہم کے دوران کہ جو آپ کو لگتا ہے ہائی لائٹس تھی اس کیمپین میں؟ دیکھیے، سارے یہ ہوا کہ ہم نے اتنا زیادہ چیمبر آف کامرس سے اس دفعہ اور کرا کہ وہ بھی انوالو ہوں، مالز میں، دکانوں میں اس کو ایڈورٹائز کریں۔ اب میں اور پنک کپڑے پہنے کوئی خاص بات نہیں ہے، مگر وہی بات ہے، ہم نے اب کی ایلیمنیشن نہیں کرنے دیا کیونکہ فلڈ تھا، تو ہمیں یہ خیال ہوا کہ یہی جو پیسے ہم نے ان سے ریکویسٹ کری اگر کوئی دینا چاہے تو یہی پیسے فلڈ افیکٹیز کو دیں، کیونکہ وہ بھی ایک ملک کے لیے بہت بڑا کرائسس آیا ہوا ہے، بہت مشکل ہے، تو اس کے لیے ہم نے نہیں کیا۔ مگر پنک کپڑے پہننا، پنک ریبن لگانا، تو لوگوں کو ایٹ لیسٹ معلوم تو ہو کہ کیوں، کیا وجہ ہے، اور ہر سال کا یہ ایک ریمائنڈر ہے، اور ریمائنڈر ہر سال کا نہیں، آپ ہم تو اکتوبر ذرا ہائپ ہو جاتا ہے، مگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورے سال اس کو ہر شہر میں کریں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو گروپ ہے اور لوگ بہت انوالو ہو رہے ہیں، بہت بہنیں اس کو اویئرنیس کے لیے کر رہی ہیں، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی اور ادھر بڑے شہروں میں تو بہت زیادہ ہو رہا ہے اس کے اویئرنیس کے سیشنز، اور جا کے عورتوں کی جہاں جگہیں ہیں، بلکہ میں نے تو لاسٹ ایئر پنجاب یونیورسٹی میں بھی کیا، اور مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ مرد بھی تھے، لڑکے بھی تھے۔ میں نے کہا دیکھیے، میں آپ ہی کو سینسٹائز کرنے کے لیے بڑی خوشی کی بات، کیونکہ وہ بھی تو خیال رکھیں نا، ان کو بھی اگر کچھ پتہ چلے۔ میری بیٹی باسٹن میں ہے، اس نے کہا کہ میں مطلب فرام اے گڈ اچھی فیملی سے، پڑھے لکھے لوگ، اماں نہیں جاتی تھیں اپنا چیک اپ کرانے، تو بیٹوں نے کہا کہ نہیں آپ کو جانا ہے، تو اس سے مطلب اب مرد بھی اس بات کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہو بھی رہی ہے۔ سرجنز نے یہ کہا کہ اب ہمارے پاس فرسٹ سٹیجز پہ زیادہ لوگ آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہوگی۔ ایوان صدر میں موجود ہوں، اور پاکستان کی فرسٹ لیڈی بیگم سمینہ الوی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ بڑی روبسٹ قسم کی بریسٹ کینسر اویئرنیس کیمپین یہ لوگ کرتے ہیں، اور ہم بھی تھوڑا سا اس میں شریک ہو جاتے ہیں، اپنا فرض تھوڑا سا ادا کر دیتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جب آپ خواتین سے ملتی ہیں یا کسی کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو اسٹیج 3 یا اسٹیج 4 کینسر ہے، بریسٹ کینسر، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ بچ بھی سکتی تھی اگر تھوڑا سا پہلے تشخیص ہو جاتی، اس وقت ذاتی طور پہ کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ کیونکہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک زندگی ناحق چلی گئی ہم سے۔ افسوس تو اسی بات کا ہے نا، اور اسی لیے ہم نے فرسٹ سٹیجز کے بہت سارے پلان کر کے ہم نے کریں کہ انشاءاللہ ہم نیوز پیپر میں دے بھی رہے ہیں کہ ہاسپٹلس کو کرا ہے۔ کراچی میں کوئی 10-12 ہاسپٹلس ہیں، KPK میں، پشاور میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، ہر جگہ ہمارے پاس ہم نے نام ان کے کریں جو فری چیک اپ، فری میموگرام کر رہے ہیں۔ بعض ہیں جو 10 ہاسپٹلس کراچی کے ہیں جو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ بھی کر رہے ہیں، تو بہت سارے ہم نے پوری لسٹ
प्लान करी, क्योंकि ऐसी औरतों को हम छोड़ नहीं सकते। हमने शुरू से ये रखा है कि अगर हम ये सेशंस करेंगे, और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर सेशंस करें तो उनको अगर डायग्नोज हो जाए तो छोड़ें नहीं। और अफसोस तो देख के बहुत होता है कि 3rd ग्रेड पे क्यों, यही हमारी है कि हम इसको कोशिश में है कि फर्स्ट स्टेज में आ जाएंगी तो, और फर्स्ट स्टेज भी देखिए अभी लास्ट वीक हमारी एक डॉक्टर ने बताया कि लाइक अ मटर का दाना या बिटवीन अखरोट, इतना ये फर्स्ट स्टेजेस है। तो इतना तो मेरे ख्याल अगर बहनें 5 मिनट अपने लिए निकालें अपनी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि माएँ और बहनें घर का एक बहुत बड़ा एक होता है कि अगर खुदा न खास्ता बीमार हो जाती हैं तो घर बैठ जाते हैं, संभाले ही औरतों ने होता है, बच्चों को भी देखना। तो मेरा ख्याल माँ और बहनों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप फर्स्ट स्टेज पे चली जाएंगी तो ख़र्चे भी कम होंगे, आपको तकलीफ भी कम हो जाएगा, जी इलाज भी जल्दी हो जाएगा, और इसमें बहुत सारी सहूलतें। तो मैं तो हर बार अपनी बहनों से कहती हूँ कि देखें, अपनी सेहत का ख्याल हमें करना है, डाइट का ख्याल रखिए, कोशिश जितनी करें, एक्सरसाइज करें। है ये चीज़ें, ये तो हर बीमारी के लिए है कि आप एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छी खाएं, मगर ख़ास तौर से ब्रेस्ट कैंसर के लिए नहीं, ये तो आप एक अपनी सेहत का ख्याल रखने वाली बात है। मगर मैं सब बहनों से कहूँगी कि अब 5 मिनट अपनी सेहत के लिए ज़रूर निकालें। आप लोग बहुत प्रेशियस हैं, बहुत कीमती हैं। घर ख़त्म हो जाते हैं अगर माँ और बहन ऐसा बीमारी हो। बिल्कुल। अच्छा, जो हमारी पॉपुलेशन है अर्बन सेंटर्स में तो फिर इतनी नहीं है, रूरल देहातों में, गांवों में बहुत ज़्यादा आबादी है पाकिस्तान की, उनके लिए क्या कोई ख़ास इनिशिएटिव है कि उनको, क्योंकि उन तक उस तरह से मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं पहुंचती, वो बहुत ज़्यादा अवेयर भी उस तरह से, मुझे लगता है कि अब तो खैर टीवी और मोबाइल हर घर में है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उस पर भी हम हर जगह, सिंध में हर जगह कर रहे हैं, ताकि ये सेलफ़ोन कंपनीज़ ने भी और मीडिया, सेलफ़ोन कंपनीज़ ने भी बहुत इस पे काम किया है। और वो अगर जैसे सेलफ़ोन में आ रहा है तो देखिए, जैसे अब मैंने बहुत जगह, मेरे साथ एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि मेरे गांव का ड्राइवर था, उसने कहा कि अच्छा ये सेलफ़ोन में मेरे गांव में आई। तो इससे मतलब हर जगह ये मैसेज जा रहा है। और सेलफ़ोन, आपकी रेडियो को भी हमने उनसे भी करी है कि रेडियो पे भी ये मैसेज आए, क्योंकि हाँ, मेरे ख़्याल में आप लगाएं तो सेलफ़ोन, रेडियो, ये तो तकरीबन हर गांव, हर जगह है। और उसके लिए कोशिश यही कर रहे हैं कि वहाँ एटलीस्ट कोई ना कोई लेडी हेल्थ वर्कर या कुछ इस तरह हैं, तो उनको हम इंकरेज कर रहे हैं कि आप उनकी हेल्प करो। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और बड़ा प्रेसिंग इशू, क्योंकि आपने भी बात की कि इस दफ़ा एलिमिनेशन उस तरह से नहीं हो सकी, कुछ खर्चे कट डाउन कर रहे हैं ताकि पैसे फ्लड विक्टिम्स को जा सकें। अब पाकिस्तान में तकरीबन इतने लाखों लोग जो हैं वो सैलाब से मुतासिर हैं, उसमें बहुत सारी प्रेग्नेंट ख़वातीन भी हैं जिनकी डिलीवरीज ड्यू हैं आने वाले महीनों में। उनके लिए क्या कोई ख़ास ऐसे इनिशिएटिव है या कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाह रही हैं कि हम सब मिलकर एज अ कौम उनके लिए करें? बिल्कुल, हमें करना है और कर भी रहे हैं, और बहुत अच्छा लोग हेल्प भी कर रहे हैं इसमें। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस यही, जैसे आपने बताया ना कि प्रेगनेंसी है और दूसरी चीज़ें, मैल न्यूट्रिशन, और उसमें मेंटल स्ट्रेस इतना है, क्योंकि ज़ाहिर है आप देख रही है ट्रॉमा है कि घर नहीं है, बाहर पड़े हैं, नो प्राइवेसी, कुछ प्राइवेसी लोगों की नहीं है। तो इस पे तो हमें बहुत लंबा काम करना है, ये एक दिन का काम नहीं है। इसको भी लेके इंशाल्लाह चल रहे हैं और चलते रहेंगे, और सब आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, इस पे हम सबको मिल के करना है। गवर्नमेंट करेगी, ज़रूर कर भी रही है, मगर मेरे ख्याल आम पब्लिक को इस पे खड़ा होना चाहिए। मैं तो अब ये बात को बहुत कहती हूँ कि ठीक है करें, मगर हमें ख़ुद इस बात का एहसास होना चाहिए हर को। आप आधा घंटा अगर रोज़ पब्लिक सर्विस के लिए निकालें, जो आपको शौक़ हो, आप स्कूल जाएँ, बच्चों को देखें ना। मैं अभी एक देख रही थी, बहुत अच्छा, कराची में एक है, सबीना खत्री हैं, वो मदर एंड चाइल्ड पे करती है काम, और माँ और बच्चों का उनका ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चे पढ़ने आएंगे तो माएँ भी आएंगी। देखिए ना, वो माँ को हमें असल सिखाना है कि कैसे देखो, उनका ख्याल रखो, या बच्चों को जो मतलब उनको अटेंशन नहीं मिलती, उनको ख्याल नहीं होता, वो माएँ अपनी कामों में मसरूफ़ होती, वो फीलिंग उन माँओं को सिखाएं जो अब नहीं पढ़ी हुई हैं। तो उनको हमें कुछ तो करना है ना। तो इसी तरह फ़्लड के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें उनके ये घर बनाना और ये चीज़ें तो अलग है, मगर उनका जो ट्रॉमा होगा उसको हम लोग सबको मिलकर हैंडल करना है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आसान काम नहीं है, मगर मेरा ख्याल हर एरिया के लोग, औरतें, मर्द, भाई बहन जाएं
اور ان کو کسی طرح اس چیزوں سے نکالنا ہے. بالکل. اچھا, کمنگ ٹورڈز دی اینڈ اور کمنگ بیک ٹورڈز بریسٹ کینسر اویئرنیس کیمپین آپ لوگوں کی, صوبائی حکومتیں کتنا انوالوڈ ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, اور ظاہر ہے ایوان صدر سے ایک انیشیٹو چل تو پڑا ہے, لیکن باقی حکومتیں کتنی معاونت کرتی ہیں یا کتنی اس پہ سنجیدگی دکھاتی ہیں؟ حکومت کی میں باتیں نہیں کروں گی. اچھا. مگر یہ کہ ہماری اپنی پبلک بہت کام کر رہی ہے, بہت زیادہ. پرائیویٹ تنظیمیں اگر کوئی ہے آپ مینشن کرنا چاہیں پلیز. پرائیویٹ تنظیمیں تو نہیں, ہماری تو اپنی بہنیں ہیں جو ساری جگہ پورے پاکستان میں, کراچی, لاہور میں تو اتنے, دیکھیے لاہور میں میں ان کا بہت لوں گی, سفائر پیکیجز مال والے ہیں, انہوں نے لاسٹ ایئر 2 سال سے بہت اچھا کیا, اور اپنی فیکٹریز کی ہر عورت کو انہوں نے یہ اویئرنیس دلائی. ہماری دوستیں جاتی ہیں, بہنیں جاتی ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اور جا کے ان کو بس اویئرنیس دے رہی ہیں. ایسی کراچی میں ہر چیمبر آف وومن چیمبر کے انہوں نے کرا, اور بہت ساری این جی اوز ہر کالونیز میں جا کے کر رہے ہیں. ہاں, کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہر جو ایسی کالونیز ہیں ان میں ان کو اویئرنیس دیں, اور بہت سارے ہو چکے ہیں سیشنز, یہ نہیں کہ ابھی ہمارے نہیں ہوئے ہیں, بہت سیشنز ہوئے ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہاں سب یہ انوالو ہیں اس چیز کے لیے. اچھا, ایک اور چیز بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بریسٹ کینسر تو ایک ایسا مرض ہے کہ جو قابل تشخیص ہے اور قابل علاج ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی پریزیڈنسی جو ہے وہ مختلف امراض کے حوالے سے آگاہی مہم جو ہے وہ کرتی رہتی ہے. اس کے علاوہ کون سے ایسے ایشوز ہیں یا کنڈیشنز ہیں, ڈیزیزز ہیں جو آپ لوگ اویئر کرنا چاہ رہے ہیں پبلک کو اس کے حوالے سے؟ پولیو ہے, ہیپیٹائٹس ہے, بہت سارے ہیں, مگر میرا اپنا ایک بہت زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے کہ میں چاہتی ہوں ڈفرینٹلی ایبل کو ہم کام کریں. ہاں, وہ ہمارا سیگمنٹ جو ہے, جو وہ ہے, وہ ہم اس کو بالکل اگنور کرا ہوا ہے پاکستان میں. ہم نے بہت 3-4 سال سے کوشش کری کہ ریمپس بنے تاکہ یہ گھر سے باہر نکلیں. اور دیکھیے اتنے انٹیلیجنٹ بچے ہیں, لڑکے لڑکیاں ہیں, آپ کو معلوم ہے اس میں وہ جو ہماری بلائنڈ کرکٹ ٹیم ہے, ہماری بلائنڈ کرکٹ ٹیم ہے, اور بہت ساری نہیں بلائنڈ خاتون ہیں جو فارن آفس میں. جی, تو دیکھیے وہ جب یہاں پہنچ سکتی ہیں تو کیا ہم اور بچوں کو انکریج کریں. مگر اتنا برا حال ہے کہ ابھی 2-3 دن پہلے ہی مجھے معلوم ہوا کہ ان کو آپ کمپیوٹر کی جاب تھی, ان کو آنے نہیں دیا. کیوں؟ کہ آپ نابینا ہو. اگر نابینا وہاں جا سکتی ہے تو یہاں ہم کیوں نہیں؟ مطلب وہ پہنچا اسی لیے ہوگا کہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے, اور بہت انٹیلیجنٹ ہے. مطلب میرا خیال ہم لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز لی ہے تو وہ دی. اس پہ ہمیں آپ سب سے مل کے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ تبدیلی ہم لائیں. آپ باہر دنیا میں جاتی ہیں, آپ دیکھتی ہیں کتنی فیسلٹیز ہیں, اور ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے, تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. تو آپ سب سے, میں میڈیا سے اور سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس میں ہماری مدد کریں اور اس کو ہم آگے لے کر آئیں. بالکل صحیح ہے. اور فائنلی بیگم صاحبہ, جاتے جاتے کوئی خاص ایسا پیغام جو مردوں کے لیے بھی, ویسے تو پیغام ہی ہم دے رہے ہیں, لیکن خاص طور پہ کوئی ایسا پوائنٹ جو آپ کو پریشان کرتا ہو, کنسرن کرتا ہو, وہ کہنا چاہیں تو اس حوالے سے کیا؟ نہیں, میں تو ہر بار یہی کہتی ہوں کہ مردوں کو اس بات میں شریک ہونا چاہیے. اپنی مائیں بہنوں کا خیال کرتے ہیں, یہ میں نہیں کہوں گی کہ نہیں کرتے, مگر تھوڑا سا اس چیز میں اور خیال کریں. اور ہم کوشش میں تھے کہ اس کے میں ایپ انشاءاللہ بنا رہے ہیں تاکہ آسانی ہو. جی, ایپ بنانے کی ہے اور ان پروسیس میں ہے, اور ایپ بن جائے گا تو اور آسانیاں ہو جائیں گی, اور تاکہ ہاسپٹلس فوراً لے کے جائیں. اس بات کا مجھے نہیں ہے, کیونکہ ظاہر مرد بھائی سب اتنی کام کر کے آتے ہیں, اور پھر اگر عورت گھر میں کچھ کہتی ہے تو کہتے ہیں چلو آج نہیں کل جائیں گے. تو اگر ایپ بن جائے اور ٹیلی جیسے ٹیلی فون پہ یہ تھوڑی سی سروس ہو جائے, جو ہم بہت دنوں سے اس کوشش میں ہیں اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی, کہ ٹیلی فون پہ, سیل فون پہ عورتیں خود سے ٹیلی میڈیسن جو کہتے ہیں اس پہ آپ کر کے, اور بہنیں اپنا ایک تو اپنا خود معائنہ کریں, ہر مہینے 5 منٹ آپ ایک کوئی تاریخ کر لیں اور اس میں اپنا کریں. اپنا خود سیلف ایگزامینیشن سے یہ ہوتا ہے یہ کہ آپ کو خود پتہ چلتا ہے کہ کوئی فرق ہے, تو ڈفرینس ہوگا تو پھر رکیں نہیں, پھر آپ انتظار نہیں کریں کہ یہ اور بڑھ جائے گا, ابھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہو جائے گا, اس میں نہیں انتظار کریں. یہی فرسٹ اسٹیج کی علامت ہوتی ہے.
بالکل صحیح. بہت شکریہ ادا کریں گے بیگم سمینہ الوی صاحبہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھیں پاکستان کی فرسٹ لیڈی صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی اہلیہ, اور زبردست انیشیٹیوز ہیں ان کے, ہمیں جہاں تک ہو سکے ان کی بھی مدد کرنی ہے اور ان لوگوں کی بھی مدد کرنی ہے جن کے لیے یہ سارے انیشیٹیوز انہوں نے لیے.